بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، یہاں آمد پر میں نے ابھی تھوڑی دیر قبل یہاں دارالعلوم دیر کے محتمم صاحب اور مولانا شہاب الدین صاحب سے پوچھا کہ آپ کے اس دارالعلوم میں اور شہر دیر میں کس عنوان پر گفتگو کریں، تو ان حضرات نے مشورے کے ساتھ یہ طے کیا ہم اپنے مسلک کا تعارف کرائیں کہ ہم کون ہیں، اور یہ بات نہایت معقول ہے۔ بجائے اس کے کہ آدمی دوسرے کے مال پہ تنقید کرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنا مال مارکیٹ میں پیش کرے۔ تو میں آپ کی خدمت میں بڑے اختصار کے ساتھ لیکن دلائل کے ساتھ پیش کروں گا کہ دیوبند والے کون ہیں۔ عنوان ذہن میں آپ رکھ لیں، عنوان کیا ہمارا؟ دیوبند والے، بولو نا، آپ اردو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں تو پھر آپ ساتھ دیں، ہم پوچھیں گے دیوبند والے کون؟ بس یہ بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے۔ آپ صراط مستقیم والے کہہ دیں، مسلک اہل و سنت والے کہہ دیں، آپ دیوبند والے کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں سب کا مطلب ایک ہی ہے۔ سپیکر تھوڑی سی آواز نکالتا ہے تو آپ سپیکر کو دیکھتے ہیں، مجھے نہیں دیکھتے، حالانکہ آواز تو میری بھی آ رہی ہے نا۔ آپ دیر والے سادے ہیں پر اتنے سادے بھی نہیں کہ مولوی اور سپیکر میں فرق نہ کر سکے، اتنے سادے تو نہیں ہیں نا۔ یہ تو سمجھتے ہیں کہ سپیکر کسے کہتے ہیں، مولوی کسے کہتے ہیں، تو آپ بڑی توجہ سے بات سمجھیں۔ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، دیوبند والے بولو، دیوبند والے، اس کا عنوان رکھ لیں صراط مستقیم والے، اس کا عنوان رکھ لیں مسلک اہل و سنت والجماعت والے، اس کا عنوان رکھ لیں دیوبند والے، سب کا مطلب ایک ہی ہے۔ یہی بات آج کی مجلس میں میں نے آپ کو سمجھانی ہے۔ اللہ اخلاص کے ساتھ ہمیں بات سنانے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک بات کی وضاحت میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے دارالعلوم کے ویڈیو ریکارڈنگ یہ یہاں کے لوگوں کی خواہش پر نہیں ہے، یہ میری خواہش پر ہے۔ آپ حضرات کہیں گے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے بنانے کی، اس پر میں دلائل تو ساتھ چلتے ہیں، لیکن ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ آزاد کشمیر ایک جگہ میرا بیان تھا، اور بیان میں جب ہمارے میڈیا کے حضرات کیمرہ فٹ کرنے لگے تو مجھے وہاں کے محترم صاحب فرمانے لگے آپ کیمرے میں ویڈیو بیان ریکارڈ نہ کریں۔ میں نے پوچھا وجہ، کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک تبلیغی جماعت کی جماعت آئی ہے جو 7 ماہ کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں، اور ابھی ان کو ویزا نہیں ملا، کچھ وقت وہ یہاں لگائیں گے اور اس کے بعد وہ باہر جائیں گے، تو یہ تبلیغ والے حضرات محسوس کرتے ہیں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ سارے ایک بار نہ ان کو دیکھ لیں، سارے دیکھ لیں، اس کے بعد پھر میں بات شروع کروں۔ آپ بار بار دیکھتے ہیں نا، بار بار دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک بار سارے دیکھ لیں، دیکھ لو، دیکھ لیا، بتاؤ نا، دیکھ لیا تو کچھ بولا تو کرو نا، دیکھ لیا کہ نہیں؟ آپ ساتھ بولتے رہو، آپ ایسے اتنی ٹھنڈ ابھی دیر میں شروع نہیں ہوئی جتنی آپ ہمیں ٹھنڈ دکھا رہے ہیں۔ آپ ایک بار دیکھ لیں اور دل کھول کے دیکھ لیں، پھر بار بار نہ دیکھیں، آپ بات سمجھیں۔ انہیں اپنا کام کرنا ہے، وہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ آپ بیان سنیں، میں بیان سناؤں، وہ ہمارا بیان ریکارڈ کریں۔ جب ریکارڈ ہو جائے گا تو آپ 10 دن بعد منگوانا چاہیں تو ہم آپ کو ایسے سی ڈی بھیج دیں گے، آپ کے دیر کا پورا بیان اس کے اندر موجود ہوگا۔ اب بات توجہ سمجھنا، مجھے وہ فرمانے لگے ویڈیو بیان ریکارڈ نہ کریں یا تبلیغ والے محسوس کرتے ہیں۔ میں نے کہا تبلیغ والوں کو میں سمجھا لوں گا، آپ ناراض نہ ہوں۔ کہتے ہیں آپ ان کو سمجھا لیں، ہمیں تو کوئی ناراضگی نہیں۔ میں نے اس جماعت سے پوچھا آپ حضرات یہاں جو بیٹھے ہیں تو کتنے ماہ کے لیے نکلے؟ کہتے ہیں 7 ماہ کے لیے۔ میں نے پوچھا آپ نے کس ملک میں جانا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں ملک میں جانا ہے۔ تو میں نے پوچھا آپ یہ کیوں نہیں؟ توجہ ادھر رکھیں، آپ ایک بندہ اٹھتا ہے پھر دیکھتے ہیں۔ میری تمہید آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ کو میری بات سمجھ نہیں آنی۔ سادہ سادہ بیان شروع ہے، اس بیان نے دوڑنا ہے، گرم ہونا ہے، رفتار پکڑنی ہے، لیکن شروع میں تو 120 کی رفتار پہ گاڑی نہیں چلتی نا، آہستہ 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 جب پھر گاڑی آگے چلتی ہے۔ بات سمجھ رہے میری؟ آپ یہ آپ تمہید سمجھیں گے پھر سمجھ آئے گی۔ میرا پرسوں پشاور بیان تھا تو میں نے وہاں ان سے کہا کہ جب ایک بنیاد بنتی ہے تو لوگ بنیاد کے پتھر کو دیکھ کر سبحان اللہ نہیں کہتے، اور جب اس بنیاد پہ پوری عمارت کھڑی ہو جاتی ہے، عمارت مکمل ہو جائے تو پھر کہتے ہیں سبحان اللہ، کہتی پیاری عمارت ہے۔ تو میری دلیل کی بنیاد وہ بڑی پتھروں والی ہوتی ہے، سادی سی، اس پر آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے، لیکن جب دلیل مکمل ہونا ہے نا پھر آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ۔ تو آپ تھوڑی سی توجہ سے بنیاد کو سمجھتے رہیں، میں آپ کے دماغ میں مسلک بٹھاؤں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے کچھ دن ابھی ویزا لگنے میں باقی ہے، اس لیے ہم یہاں مقامی طور پہ کام کر رہے ہیں، جو ہی ویزا لگا تو ہم چلے جائیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ فلاں ملک میں جائیں گے تو آپ کو ویزے کے لیے تصویر بھی کھنچوانا پڑتی ہے؟ مجھے کہنے لگے کھنچوانا پڑتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ تصویر نہ کھنچوائیں؟ وہ کہتے ہیں اگر تصویر نہ کھنچوائیں تو پھر ویزا نہیں لگتا۔ میں نے کہا نہیں ویزا لگتا تو آپ بیرون ملک نہ جائیں۔ اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تم انگلینڈ کیوں نہیں گئے، امریکہ کیوں نہیں گئے، افریقہ کیوں نہیں گئے دین کا کام کرنے کے لیے؟ تو آپ جواب دیں کہ اللہ دل کرتا تھا لیکن بغیر ویزے کے جا نہیں سکتے تھے، ویزا بغیر تصویر کے لگتا نہیں تھا، تصویر حرام ہے اس لیے ہم نہیں گئے، اللہ کو جواب دے دو۔ تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو ہماری مجبوری ہے، ہم نے دین کا کام کرنا ہے۔ توجہ رکھیں، ہماری مجبوری ہے، ہم نے دین کا۔ میں نے کہا فرق اتنا ہے کہ آپ نے تصویر کھنچوا کے امریکہ جانا ہے اور میں نے وہاں نہیں جانا، میں نے یہاں سے تصویر بھجوا دینی ہے۔ آپ کے جانے سے اتنا کام نہیں ہونا جتنے میرے ویڈیو کے امریکہ جانے سے کام ہونا ہے۔ کھنچوائی آپ نے بھی ہے، کھنچوائی میں نے بھی ہے، آپ نے کھنچوائی ہے، میں نے بنوائی ہے۔ آپ کی تصویر جامد ہے، میری متحرک ہے۔ جامد تصویر کے حرام ہونے پہ اجماع ہے اور متحرک پہ اختلاف ہے۔ آپ اختلاف کو برداشت نہیں کرتے، اجتہادی مسئلے کو اور اجماعی حرام کو آپ نے برداشت کر لیا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جن کو سمجھ آئی ہاتھ کھڑے کرو۔
جن کو سمجھ آئی وہ ہاتھ کھڑے کرو، نہیں سمجھ آئی میں پھر سمجھاؤں۔ میں بتا کیا رہا تھا کہ آپ لوگوں میں سے دیر کے کچھ لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، بولتے جاؤ نا، یہاں کی عورتیں بھی عمرے پہ جاتی ہیں، عورتیں پاس بڑھواتی ہیں، پاسپورٹ تصویر کے بغیر، تو کیوں بنواتے ہیں آپ؟ کچھ غیرت کا مظاہرہ کریں نا، آپ کہہ دو ہماری بیٹی عمرے پہ نہیں جائے گی، ہم تصویر نہیں کھنچوا سکتے، آپ حج پہ جاتے ہیں تصویر کھنچواتے ہیں۔ میں حیران اس بات پر ہوں، آپ اپنی بیٹی کی تصویر نامحرم سے کھنچوا کے عمرے پہ جائیں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، اور میری ویڈیو متحرک تصویر اگر دنیا میں جائے اور عقیدہ بیان کرے، اس پہ آپ کو الجھن کیوں ہے؟ آپ کو عمرے کی تصویر پہ اشکال اس لیے نہیں، آپ کے دل میں کعبہ کی عظمت ہے، اور میرے عقیدے کی جنگ پہ اس لیے اعتراض ہے کہ دل میں عقیدے کی عظمت نہیں ہے۔ اگر عقیدے کی عظمت ہوتی نا تو آپ کہتے یہ ویڈیو بنا کے دنیا کو دکھاؤ۔ مجھے بتاؤ آپ کے شہر دیر میں ذاکر نائک آیا؟ بولتے نہیں۔ لوگ اسے جانتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس سے متاثر بھی ہیں، کیوں؟ ویڈیو۔ تو اس کا توڑ پھر کیا ہے؟ اس کا توڑ ویڈیو۔ لوگوں کو ویڈیو دکھا دو، لوگ ہٹ جائیں گے۔ آپ نہیں دکھاؤ گے تو لوگ اسے دیکھیں گے نا، تو جب آپ اپنی ویڈیو لاؤ گے لوگ اس کی بجائے آپ کو دیکھیں گے۔ اور بات سمجھیں، حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین کو بھی تبلیغی جماعت میں نکالا ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، عورتوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت کو گھر میں رہنا چاہیے۔ حضرت جی آپ نے عورتیں باہر نکال کے قرآن کے خلاف کیا ہے۔ حضرت اقدس مولانا الیاس دہلوی نور اللہ مرقدہ تبلیغی جماعت کے بانی عجیب جواب دیا، فرمانے لگے میں نے عورت کو گھر سے نکالا نہیں ہے، عورتیں گھر سے نکل چکی ہیں، میں نے جگہ تبدیل کی ہے۔ نہیں سمجھے؟ عورتیں گھر سے نکل چکی ہے، میں یہ نہیں کہتا گھر سے نکلو، یہ نکل تو پہلے چکی ہیں۔ میں نے کہا بازار نہ جگاؤ، تبلیغ کی جگہ پہ آؤ، سیل میں نہ جاؤ، مسجد میں آؤ، حرام کی جگہ پہ نہ ہو، مستورات کی تعلیم میں آؤ۔ میں نے نکالا نہیں ہے، میں نے جگہ بدلی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لو، میں نے امت کو ویڈیو پہ لگایا نہیں ہے، میں نے امت کو فلموں پہ لگایا نہیں ہے، یہ امت ویڈیو پہ لگ چکی ہے، میں نے ویڈیو بدلی ہے۔ میں نے کہا ذاکر نائک نہ دیکھو، علماء حق دیکھو، کنجر نہ سنو، قرآن سنو، بے ایمان نہ سنو، نعت اور پیغمبر کی حمد سنو۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ جب یہ مارکیٹ میں نہیں آئیں گے لوگ کرکٹ دیکھیں گے۔ میں ایک جگہ ایک ولیمے میں گیا، توجہ رکھنا ذرا، میں پہلے ذہن سازی کر لوں کہ آپ یہ سمجھیں یہ کام میں کیوں کرتا ہوں۔ میں ایک ولیمے میں گیا، اس میں ایک 10 سال کا بچہ تھا، وہ کیمرہ لے کر آیا اور اس نے میری تھوڑی سی ویڈیو بنانی شروع کی۔ وہاں ایک مفتی صاحب تھے، انہوں نے فرمایا ویڈیو نہ بناؤ۔ میں نے مفتی صاحب سے پوچھا آپ کی بنا رہا ہے یا میری؟ کہتے ہیں جی آپ کی۔ تو میں نے کہا آپ منع کیوں کرتے ہیں؟ میں منع کروں نا، ویڈیو میری بنا رہا ہے، تکلیف آپ کو ہو رہی ہے۔ مجھے کہتا ہے نہیں بنانی چاہیے۔ میں نے کہا اس ایک 10 سالہ بچے کی ویڈیو سے میری شہرت پہ فرق نہیں پڑتا، میری شہرت میں اضافہ نہیں ہوتا، مجھے تو پورا جہان جانتا ہے۔ میں اس بچے کو ویڈیو کی اجازت کیوں دے رہا ہوں؟ یہ ویڈیو نہیں بن رہی، جس بچے کا عقیدہ بن رہا ہے، یہ مجھے اپنی ویڈیو میں لائے گا، گھر جا کے دکھائے گا چچا یہ مولانا گھمن صاحب ہیں، ماموں یہ مولانا گھمن صاحب ہیں، امی جان یہ مولانا گھمن صاحب ہیں۔ اس کے موبائل میں آ گیا، اب اس کے موبائل میں ذاکر نائک نہیں آنا، اب جاوید غامدی نہیں آنا، اب شاہد فریدی کا کرکٹ نہیں آنا، مولانا الیاس گھمن کے بیان کے چھکے آنے۔ نہیں سمجھے تسی؟ آپ کرکٹ کے چوکے چھکے جانتے ہیں، ہمارے چھکے چوکے نہیں جانتے نا۔ اور سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آج کا بیان ریکارڈ ہو، آپ اس بیان کو ہم سے وصول کریں، آپ اس کی 500 CD لیں، پورے دھیر میں تقسیم کر دیں، آپ کو سمجھ آئے گی علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کیا، لوگ دیوبندیت قبول کرتے کیسے ہیں اور لوگ دیوبندیت کی طرف آتے کیسے ہیں۔ آپ ذرا توجہ سے بات سمجھیں۔ اب ذہن میں آ گیا ہم نے کیوں ریکارڈنگ شروع کی ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایک آدمی سے گفتگو ہوئی، وہ انگلینڈ میں اور میں کراچی میں۔ مجھے وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب جاوید غامدی کے خلاف آپ کوئی بیان ریکارڈ کرائیں نا۔ مجھے پتہ تھا اس آدمی کا نظریہ کیا ہے، وہ ویڈیو کے جواز کا قائل نہیں تھا۔ مجھے کہتا ہے جاوید غامدی کے خلاف آپ کام کریں نا۔ میں نے کہا کیوں؟
مجھے کہتا ہے جاوید غامدی بہت بڑا فتنہ ہے، میں نے اس کے خلاف ریکارڈنگ کی ہے، لیکن میں نے اس کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا جاوید غامدی تو کوئی فتنہ نہیں ہے۔ مجھے کہتا ہے جی فتنہ ہے، توجہ رکھنا، فتنہ ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا جاوید غامدی کو خانقاہ کے مرید سنتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ جاوید غامدی کو رائے بند سے تعلق رکھنے والے تبلیغی جماعت والے سنتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ جاوید غامدی کو مسجد کے نمازی سنتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا سنتا کون ہے؟ کہتا ہے جو جماعت میں بھی نہیں جاتا، خانقاہ بھی نہیں آتا، مسجد بھی نہیں آتا، گھر بیٹھ کے چینل کھولتا ہے، جاوید غامدی کو سن لیتا ہے۔ میں نے کہا میں بیان کروں مسجد میں جاوید غامدی کے خلاف، جو اسے سنتا ہے وہ تو آیا نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ جو اسے سنتا ہے وہ تو میں بیان کروں خانقاہ میں تو جو اسے سنتا ہے وہ آیا نہیں، جو ادھر بیٹھا ہے وہ اسے سنتا نہیں۔ میں رائے بند کے تبلیغی جماعت کے ساتھیوں میں جاوید غامدی کے خلاف گفتگو کر دوں تو جو اسے سنتا ہے وہ آیا نہیں ہے، اور جو آیا، توجہ، جو اسے سنتا ہے وہ آیا نہیں، اور جو آیا اسے سنتا نہیں ہے۔ مجھے کہتا ہے پھر میں نے کہا میں پاکستان رہتا ہوں، آپ انگلینڈ رہتے ہیں، آپ وہاں سے پاؤنڈ بھیجیں، میں یہاں پہ ایک چینل بناؤں، اگر چینل نہ بنا سکا اسٹوڈیو بناؤں، اس میں جاوید غامدی کے خلاف تقریر ریکارڈ کروں، ویڈیو بناؤں، نیٹ پہ اپلوڈ کروں، تو جو اسے سنتے ہیں وہ مجھے سنیں، غامدی کو چھوڑ دیں گے، ادھر آ جائیں گے۔ مجھے کہتا ہے ویڈیو تو جائز نہیں ہے، تو میں نے کہا پھر میں کہاں اس کے خلاف بیان کروں؟ مجھے بتا میں کہاں بیان کروں؟ بھئی جس مورچے سے دشمن فائرنگ کرے جواب اسی مورچے پہ دیتے ہیں نا۔ دشمن اس مورچے سے فائرنگ کرے، آپ ادھر برسانا شروع کرے گولیاں، تو دشمن کا نقصان کیا ہوگا؟ جس مورچے پہ دشمن آ کے گفتگو کرے اس مورچے پہ گفتگو جا کے آپ کریں، تو پھر لوگ دشمن کو نہیں سنیں گے، آپ کو سنیں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بات سمجھنا۔ اب میری پوری تقریر اس پہ ہو جائے گی تو میں اپنے موضوع پہ چلتا ہوں۔ چلے میں آخری بات اس حوالے سے کر دیتا ہوں۔ مرزا طاہر غلام احمد قادیانی کا جانشین یہاں سے دوڑایا، وہ انگلینڈ پہنچا، وہاں جا کے اس نے احمدیہ اسٹیشن بنایا۔ اس نے جو پہلا بیان کیا وہ ہماری غیرت کو ہلانے والا ہے۔ اس نے کہا پاکستان کے مولویوں، تم نے مجھے پاکستان سے نکال دیا ہے۔ توجہ رکھنا، یہ جملہ سمجھنا، پاکستان کے مولویوں، تم نے مجھے پاکستان سے نکال دیا ہے، اب میں تمہارے پاکستان کے ہر بیڈ روم میں آیا ہوں، مجھے تم اپنے بیڈ روموں سے نکال کے دکھاؤ۔ آپ کو جملہ سمجھ نہیں آیا اس کا؟ میں نے چینل بنایا ہے تو میں پہلے پاکستان میں تھا تو مجھے دور سے قادیانی سننے کے لیے چناب نگر آتے، اب وہ اپنے گھر بیٹھے ہیں، میں یہیں بیٹھ کے ان کے بیڈ روم میں آ گیا ہوں، تم مجھے نکال کر دکھاؤ۔ اس کا جواب آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ میں گزارش اس لیے کرتا ہوں، ہمیں ویڈیو کا شوق نہیں ہے، ہمیں شہرت کی لالچ نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں وہ بندہ جو یہاں باطل کو سنتا ہے اس میڈیم میں حق کو سنے، باطل سے کٹ جائے اور حق سے جڑ جائے۔ تو یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کچھ سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ میں نے اس لیے کہا، میں نے اس بنیاد پہ کیا ہے، اور ہمیں شوق نہیں ہے۔ ہم سال بعد آپ کے پاس آئے ہیں، سال بعد، اب اس ایک بیان نے سال بعد بننا ہے، اب پورا سال آپ کیا کریں گے؟ اس بیان کو آپ موبائل میں ڈالیں اور پھر اس کو آپ ٹرانسفر کریں، ایک موبائل سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، ہر بیان موبائل میں یہ بلوٹوتھ کی سہولت موجود ہے، آپ تبدیل کرتے رہیں تو پورے شہر میں بیان پھیل جائے گا۔ تو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ چلیں اب میں سمجھاتا ہوں، ہمارا آج عنوان کیا ہے؟ صراط مستقیم والے کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت والے کون ہیں؟ دیوبند بولتے جاؤ نا، دیوبند والے کون ہیں؟ میں سمجھاؤں گا دیوبند والے کون ہیں۔ اب توجہ رکھیں، ہمارے ہاں اردو میں 3 الفاظ چلتے ہیں۔ نمبر 1 حد سے گزر جانا، نمبر 2 حد سے اتر جانا، نمبر 3 حد پہ رہنا۔ آپ نے بولتے جانا ہے، نمبر 1 حد سے گزر جانا، نمبر 2 حد سے اتر جانا، نمبر 3 حد پہ رہنا۔ اسے عربی میں کہتے ہیں حد سے گزر جائے تو افراط ہے، حد سے اتر جائے تفریط ہے، حد پہ رہے تو اعتدال ہے۔ حد سے گزر جائے تو افراط، حد سے اتر جائے تفریط، حد پہ رہے اعتدال۔ اسے شریعت میں کہتے ہیں حد سے گزر جائے الحاد ہے، حد سے اتر جائے
بدعات ہے، حد پہ رہے اہل و سنت والجماعت ہے۔ اگر حد سے گزر جائے، بولو، حد سے گزر جائے الہاد، حد سے اتر جائے بدعات، حد پہ رہے اہل و سنت والجماعت ہے۔ ہم الہاد والے بھی نہیں ہیں، بدعات والے بھی نہیں ہیں، ہم حد پہ رہتے ہیں، لہٰذا ہم اہل و سنت والجماعت والے ہیں، ہم صراط مستقیم والے ہیں، ہم دیوبند والے ہیں۔ دیوبند اعتدال کا نام ہے، افراط و تفرید کے درمیان اعتدال ہے، الہاد و بدعات کے درمیان مسلک اہل و سنت والجماعت ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس مسئلے کو کھولتا ہوں۔ نمبر 1، آپ نے گنتے جانا ہے، اگر مجھے یاد نہ رہے نا، یاد نہ رہے، آپ نے آخر میں یاد کرانا ہے۔ انسان کے ذہن میں نہیں رہتا یاد کیا کرانا ہے، میں تمہیں گنتی کیوں کرا رہا ہوں، یہ گنتی کیوں کرائی ہے، یہ وجہ آخر میں بتاؤں گا۔ آپ نے گنتے جانا ہے۔ مثال نمبر 1، دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے اللہ موجود نہیں ہے، دنیا میں دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے اللہ موجود ہے لیکن اللہ ایک نہیں ہے، اللہ کئی ہے۔ تو ایک نے کہا وجود الہ نہیں ہے، دوسرے نے کہا وجود آلہہ ہے، ایک الہ کا بھی قائل نہیں، ایک تعدد آلہہ کا قائل ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، ایک طبقہ وہ ہے جو کئی مانتا ہے۔ جو اللہ کو نہ مانے الہاد والا ہے، جو کئی خدا مانے یہ بدعات والا ہے، اور جو کئی کی نفی کر کے صرف ایک کو مانے اہل و سنت والجماعت والا ہے۔ آپ نے گنتی جاری رکھنی ہے۔ اگر ایک بھی نہ مانے الہاد والا، کئی خدا مانے بدعات والا، اور اگر کئی کی نفی کر کے ایک کو مانے اہل و سنت والجماعت والا۔ نمبر 2، گنتے جانا۔ نمبر 2، ایک طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے اللہ بھی ہر جگہ پہ ہے، اللہ کا نبی بھی ہر جگہ پہ ہے۔ اور جو یہ کہے اللہ عرش پہ ہے ہر جگہ پہ نہیں ہے، یہ الہاد والا۔ اور جو یہ کہے اللہ بھی اور نبی بھی ہر جگہ پہ، یہ بدعات والا۔ اور جو نبی کو مدینہ میں مان کے خدا کو ہر جگہ پہ مانے اہل و سنت والجماعت والا۔ اہل و سنت توجہ رکھنا، جو خدا کو ہر جگہ پہ نہ مانے، بولتے جاؤ، جو خدا کو ہر جگہ پہ نہ مانے الہاد والا، اور جو نبی کو بھی ہر جگہ پہ مانے بدعات والا۔ اور جو خدا کو ہر جگہ پہ مان کے نبی کو مدینہ میں مانے اہل و سنت والجماعت والا۔ الہاد والا وہ جو دین میں کمی کرے، بدعات والا وہ جو دین میں اضافے کرے، ایک حد سے گزرتا ہے ایک حد سے اترتا ہے۔ توجہ رکھنا۔ نمبر 3، ایک طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں دنیا میں میں کسی کو نبی نہیں مانتا، ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی مانتا ہوں لیکن حضور کے بعد مرزا غلام احمد کو بھی مانتا ہوں۔ جو کسی کو نبی نہ مانے الہاد والا ہے، حضور کے بعد کوئی اور نبی مانے بدعات والا ہے۔ توجہ رکھنا، جو کوئی نبی نہ مانے الہاد والا ہے، حضور کے بعد بھی نبی مانے بدعات والا ہے۔ اور جو حضور کے بعد کی نفی کر کے 1.25 لاکھ کو انبیاء مانے اہل و سنت والجماعت والا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ گنتے جائیں، کتنے ہو گئے؟ میں نے کہا میں جب آخر بتاؤں گا نا میں نے گنتی کیوں کی ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گنتی کیوں کی۔ نمبر 4، دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی نبی معصوم نہیں ہے، کوئی نبی معصوم نہیں ہے۔ اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے نہیں، اللہ کے نبی کے بعد 12 معصوم اور بھی ہیں۔ تو ایک نے کہا کوئی نبی معصوم نہیں ہے، ایک نے کہا نبی کے بعد 12 معصوم اور بھی ہیں۔ جو پیغمبر کو معصوم نہ مانے الہاد والا ہے، جو بعد میں 12 معصوم اور مانے بدعات والا ہے، اور جو 12 کی نفی کر کے صرف نبی کو معصوم مانے اہل و سنت والجماعت والا ہے۔ کتنے عقیدے؟ 4۔ نمبر 5، دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں پیغمبر کا معجزہ نہیں ہے، سر سید اینڈ کمپنی۔ اور ایک وہ ہے جو کہتے ہیں نہیں، پیغمبر کا معجزہ بھی ہے، پیغمبر مختار بھی ہے۔ میں ذرا بات سمجھاتا ہوں۔ سر سید نے کہا وہ معجزات کو نہیں مانتا، کیوں؟ ایک مثال کہتے ہیں ایسے انسان اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، ٹکڑے خدا کرتا ہے، نبی کی انگلی نے کیسے کر دیے؟ اگر تم معجزہ مانو
تو یہ شرک ہے۔ ایک اور طبقہ آ گیا، اس نے کہا نہیں نہیں، نبی زمین پہ رہتے آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے۔ تو پھر اگلی بات، اگر نبی زمین پہ رہتے ہوئے آسمان کے چاند کے ٹکڑے کر سکتا ہے تو زمین پہ رہتے زمین والوں کی قسمت بھی بدل سکتا ہے۔ ایک بندے نے معجزے کا انکار کیا اور ایک نے معجزے کو مان کے نبی کے مختار ہونے کا اقرار کیا۔ جو پیغمبر کے معجزے کا انکار کرے یہ الہاد والا ہے، اور جو معجزات مان کے مختار ہونے کا اقرار کرے یہ بدعات والا ہے۔ اور جو پیغمبر کے معجزے کا اقرار کر دے اور اختیار کا انکار کر دے بلکہ یہ کہے ہاتھ نبی کا ہے فعل خدا کا ہے، اہل سنت والجماعت والا ہے، اہل سنت والجماعت والا ہے۔ کتنے ہو گئے عقیدے؟ توجہ 5۔ نمبر 6، ایک دنیا میں طبقہ وہ ہے کہ وہ یہ بات کہتا ہے نہیں دیکھو ہم اس نبی کو بشر نہیں مانتے، ہم اس کو بشر مانتے ہیں، ہم نبی نہیں مانتے۔ ایک اور آ گیا جو نبی بشر تھا، اس نے کہا نہیں نہیں میں اس نبی کو نور مانتا ہوں۔ ایک وہ تھا جس نے پیغمبر کی نبوت کا انکار کر دیا ہے، اور ایک وہ تھا جس نے نبی مانا اور ساتھ نور بھی مان لیا ہے۔ تو میں یوں سمجھ نہیں آئے گی، میں ذرا بات کھولتا ہوں۔ پیغمبر کے دور میں مشرکین کہتے ان انتم الا بشر مثلنا، ارے تم تو ہم جیسے بشر ہو، بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو دنیا میں بازار میں چلتے ہو، یاکلوا الطعام، کھانے کھاتے ہو، ہماری طرح تمہاری اولاد ہے، یہ نبی کیسا؟ تو جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا، یہ وہ بعض کافر وہ تھے، نبی کو دیکھا انہوں نے بشر تو مان لیا لیکن نبی نہیں مانا، کہتے تو بشر ہے تو نبی نہیں ہے۔ اور بعد میں طبقہ آیا، اس نے کہا نہیں میں نبی تو مانتا ہوں لیکن ساتھ نور بھی مانتا ہوں، میں بشر نہیں مانتا میں نور بھی مانتا ہوں۔ وجہ اس نے کہا بشر تو نبی ہو نہیں سکتا، نظریہ دونوں کا ایک ہے، وہ بھی سمجھتا ہے بشر نبی نہیں ہو سکتا، اس نے کہا میں بشر مانتا ہوں نبی نہیں مانتا۔ نظریہ اس کا بھی یہ ہے بشر نبی نہیں ہوتا، اس نے کہا میں نبی تو مان لیتا ہوں لیکن بشر نہیں، میں نور مانتا ہوں۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے نبی نہیں مانا، اور ایک وہ تھا جس نے نبی مانا اور ساتھ نور بھی مانا۔ تو جو پیغمبر کو بشر مان کے نور نہ مانے، پیغمبر کو بشر مان کے نبی نہ مانے، الہاد والا ہے، اور جو نبی مان کے نور بھی مانے یہ بدعات والا ہے۔ اور جو پیغمبر کو بشر بھی مانے نبی بھی مانے اہل سنت والجماعت والا ہے، اہل سنت والجماعت والا ہے۔ کتنے عقیدے ہو گئے؟ 6۔ توجہ رکھنا، کتنے عقیدے ہو گئے؟ 6۔ نمبر 7، ایک دنیا میں انسان وہ ہے کہ جو پیغمبر کے بارے میں نظریہ یہ رکھتا ہے کہ دیکھو پیغمبر اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں اللہ کے نبی قبر میں بھی زندہ ہیں، دیر میں بھی زندہ ہیں، ہر جگہ پہ زندہ ہیں۔ تو کسی نے قبر میں بھی نبی کو زندہ نہیں مانا، کسی نے ہر جگہ پہ زندہ مانا ہے۔ جو قبر میں بھی زندہ نہ مانے الہاد والا ہے، جو ہر جگہ پہ زندہ مانے بدعات والا ہے، جو ہر جگہ پہ نہیں نبی کو قبر میں زندہ مانے اہل سنت والجماعت والا ہے، اہل سنت والجماعت توجہ اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ایک طبقے نے کہا، کتنے ہو گئے عقیدے؟ آپ نے گنتے رہنے 8، چلیں ہم 7 کہہ لیتے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، گنتی آپ کی ہے نا۔ توجہ آگے چلیں۔ ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے پیغمبر کی قبر پہ جا کے آپ درود و سلام پڑھو، حضور نہیں سنتے۔ دوسرا کہتے ہیں نہیں اگر آپ دھیر میں پڑھو تو پھر بھی سن لیتے ہیں۔ ایک قبر پہ بھی یا رسول اللہ کہنے کا قائل نہیں ہے، ایک دھیر میں بھی یا رسول اللہ کہنے پہ لڑتا ہے۔ ہم نے کہا نہیں نہیں، جو یہ کہے قبر پہ جا کے صلات پڑھو نہیں سنتے الہاد والا ہے، جو یہ کہے دھیر میں پڑھو پھر بھی سن لیتے ہیں بدعات والا ہے، اور جو یہ کہے نبی کی قبر پہ پڑھو اللہ سنا دیتے ہیں اور دھیر سے پڑھو اللہ پہنچا دیتے ہیں، اہل سنت والجماعت والا ہے، اہل سنت والجماعت والا ہے۔ جو کہتے ہیں پیغمبر کے روزے پہ جا کے
یا رسول اللہ نہ پڑھو الہاد والا ہے، جو کہتے ہیں نہیں نہیں دیر میں بھی پڑھو بدعات والا ہے، اور جو یہ کہے نہیں نہیں دیر میں اللہم صلی علی محمد پڑھو، نبی کے روزے پہ جا کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھو، اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ آپ نے تقسیم کی ہے، یہاں پہ اللہم صلی علی محمد پڑھو، پیغمبر کے روزے پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھو، کیوں؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے دیوبند والے علم بھی رکھتے ہیں، دیوبند والے عقل بھی رکھتے ہیں، میں عقائد پہ دلائل نہیں دے رہا، میں تو فرشتے بیان کر رہا ہوں۔ ابھی اسٹیج والے کہہ رہے تھے منقولات و معقولات ملا کر پیش کرے، میں تو دلائل نہیں دے رہا، میں عقیدے سمجھا رہا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا وجہ دیوبند والوں کا نظریہ ہے کہ درود پاک پیغمبر کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور ہدیے کا طریقہ یہ ہے کہ دور سے ہدیہ بھیجا جاتا ہے اور قریب آ جائے تو خدمت میں ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ ماں باپ دھیر میں ہے، بیٹا جدہ میں رہتا ہے، اگر وہاں سے وہ کمبل یا گھڑی دینا چاہے آنے والے کے ہاتھ بیچتا ہے، میری امی جان کو یہ چادر دے دینا، میرے ابو جان کو یہ کمبل دے دینا، اور جب دیر میں آ جائے تو پھر کسی کے ہاتھ نہیں، خود جا کر کہتے امی جان یہ چادر قبول فرما لیں، ابو جان یہ کمبل قبول فرما لیں۔ پتہ چلا ہدیہ دور سے بڑے کی خدمت میں بھیجا جاتا ہے اور قریب آ کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہم جب دور سے ہو اللہم صلی علی محمد کہہ کے پیغمبر کی خدمت میں ہدیہ بھیج دیتے ہیں، نبی کے روزے پر جائیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، روزے پر جائیں تو نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو جو یہ کہے وہاں بھی نہیں سنتے الہاد والا ہے، اور جو یہ کہے یہاں سے بھی سنتے ہیں بدعات والا، اور جو کہ وہاں سے سن لیتے ہیں یہاں سے پہنچ جاتا ہے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ توجہ، ہم پیغمبر کے بعد رضی اللہ عنہ اجمعین، نبوت کے بعد ہمارا نظریہ یہ ہے، توجہ رکھنا، نظریہ ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں صحابی سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ الہاد والا ہے، اور یہ کہتا ہے نہیں ان سے گناہ بھی ہوتا ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، بدعات والا ہے۔ جو صحابی کا گناہ نہ مانے الہاد والا ہے، گناہ کے ساتھ تنقید بھی مانے بدعات والا ہے، اور جو گناہ کو مان کے تنقید سے بالا تر مانے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ تنقید گناہ مان کے تنقید سے بالا تر مانے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کرتے ہیں، جب گناہ کر لیا ہے تنقید کیوں نہیں ہے؟ نظریہ ذہن میں رکھنا، علماء اہل سنت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے۔ توجہ رکھنا، علماء دیوبند کا عقیدہ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے۔ معصوم اور محفوظ کا معنی، معصوم کا معنی یہ ہے اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں، محفوظ کا معنی صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں، نبی سے گناہ ہوتا نہیں، ان سے ہو جاتا ہے نامہ اعمال میں رہنے دیتے نہیں۔ نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے، گناہ ہوا ہم نے مانا، تو جب نامہ اعمال میں رہا نہیں تو تنقید کا جواز کیا ہے؟ ہم گناہ مانتے ہیں لیکن تنقید نہیں مانتے۔ جو گناہ نہ مانے الہاد والا ہے اور تنقید بھی مانے بدعات والا ہے، صحابی کا گناہ مان کے تنقید سے بالا تر مانے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم گناہ مانتے ہیں یا نہیں؟ مانتے ہیں، لیکن تنقید کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اف اللہ عنہم، میں نے معاف کر دیا، رضی اللہ عنہم، میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرماتے کلم وعد اللہ الحسنہ، یہ جنتی ہیں، یہ کون ہے؟ تو جنت کے وعدے گناہگاروں سے یا پاک لوگوں سے؟ بولتے جاؤ، گناہگاروں سے یا پاک سے؟ تو جب رب پاک کہہ کے جنتی کہتا ہے تو تو تنقید کر کے ناپاک کیوں بنتا ہے؟ یہ پنکھے بند کر دو، جنریٹر ہے نا، پنکھے بند کر دو، پھر تنگ ہوں گے۔ آپ بیٹھے رہیں، کوئی ساتھی پنکھے بند کر دو۔ گرمی سننے والے کو زیادہ لگتی ہے یا بیان کرنے والے کو؟ تو پھر مجھے گرمی لگے گی نا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں کہتا ہوں گرمی برداشت کر لیں لیکن بیان سمجھیں۔ اب اگر بوجھ پڑے پنکھوں کا
جنریٹر بار بار بند ہو اور بیان خراب ہو، اس سے بہتر نہیں گرمی برداشت کر لیں اور بیان ٹھیک ہو جائے؟ وہ بولتے نہیں ٹھیک ہے یا نہیں؟ مزدور آدمی گرمی برداشت کرتا ہے، تم دیندار 1 گھنٹہ برداشت کیوں نہیں کر سکتے؟ کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہ بات علمی ہے اس لیے ایک نقطہ پیش کرتا ہوں، علماء تو بہت جلدی سمجھیں گے، عوام توجہ رکھیں۔ ہم تنقید سے بالا تر صحابی کو کیوں کہتے ہیں؟ تنقید کی 2 وجہ ہیں۔ کبھی تنقید ہوتی ہے، توجہ رکھے نا، تنقید کی کتنی وجہ ہیں؟ 2۔ بولو کتنی وجہ ہیں؟ 2۔ ہمارے یہاں مشہور ہے پٹھان بڑے جفاکش ہوتے ہیں، مشہور ہے کہ نہیں؟ تو پھر گرمی برداشت کیوں نہیں کرتے؟ جفاکش کا معنی یہ ہے پیٹ کے لیے اینٹیں اٹھائیں گے، جفاکش کا معنی یہ ہے پیٹ کے لیے پیرا دیں گے، جفاکش کا معنی یہ ہے پیٹ کے لیے پتھر اٹھائیں گے۔ یہ کون سی جفاکشی ہے؟ جفاکش کا معنی کہ دین کے لیے مشقت اٹھائے، یہ ہے جفاکشی۔ اب بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو پھر آپ تھوڑی سی گرمی برداشت کیا مشکل ہے؟ گرمی مجھے زیادہ لگنی چاہیے، آپ کو کیا ہے؟ آپ نے ٹوپی پہنی ہے اور وہ بھی جالی والی، میں نے ٹوپی پہنی اوپر پگڑی بھی پہنی ہے، تو گرمی مجھے لگنی چاہیے نا؟ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ تقریر سن رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، تو گرمی مجھے زیادہ یا آپ کو زیادہ؟ آپ ذرا توجہ رکھنا، میں بیان پورے وقت پہ ختم کر دوں گا، میں گھڑی بھی ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ میں کبھی بھی اپنے سامعین کو اتنا تنگ نہیں کرتا کہ دوبارہ بیان سننے کے لیے نہیں، میں ایک صرف نقطہ پیش کرتا ہوں، لمبی بات نہیں کرتا۔ صحابہ تنقید سے بالا تر کیوں ہیں؟ تنقید ہوتی ہے یا عقیدے کی وجہ سے یا عمل کی وجہ سے۔ صحابی پر اگر عقیدے کی وجہ سے تنقید ہو، یعنی عقیدہ ٹھیک نہیں، تو صحابی رہتا ہی نہیں ہے، اور عمل کی وجہ سے تنقید کرے تو کر نہیں سکتا۔ ہم نے عمل کی وجہ سے صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں سمجھتا ہوں عقیدہ اگر ٹھیک ہو تو صحابی، عقیدہ خراب ہو تو صحابی رہتا ہی نہیں ہے، اور ہم نے عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا ہی نہیں ہے، تو تنقید عقیدے کی بنیاد پر بھی نہیں ہے اور عمل کی بنیاد پر بھی نہیں ہے۔ صحابی تنقید سے بالا تر ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، آگے چلیں۔ کتنے عقیدے ہو گئے؟ 9۔ گنتے جائیں، 8 کہہ لیں، 9 کہہ لیں، جو گنتی کریں، میں نے تبصرہ نہیں کرنا، میں صرف کہہ رہا ہوں میں گنتی کیوں کرا رہا ہوں، بس یہ پتہ چلے تاکہ آخر میں وجہ پیش کر سکوں۔ آگے چلنا، پیغمبر کے بعد اولیاء کے بارے میں 2 نظریے۔ بعض ولی کی ولایت کو مانتے ہیں، توجہ، کرامت نہیں مانتے، اور بعض کرامت مانتے ہیں اور پھر ولی سے مانگتے ہیں، توجہ رکھنا۔ بعض ولی کی کرامت کو نہیں مانتے، اور ایک طبقہ کرامت کو مانتا ہے اور ولی سے مانگتا ہے۔ جو ولی کی کرامت نہ مانے الہاد والا ہے، ولی کی کرامت مان کے ولی سے مانگے بدعات والا ہے۔ جو ولی کی کرامت مان کے ولی کے خدا سے مانگے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ولی کی کرامت نہ مانے الہاد والا ہے، ولی کی کرامت مان کے ولی کے ولی سے مانگے بدعات والا ہے۔ ولی کی کرامت مان کے ولی کے خدا سے مانگے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ حضرت مریم یہ نبی نہیں ہے، حضرت مریم یہ ولیہ ہے۔ حضرت زکریا آئے علیہ السلام، دروازے کو کھولا، حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل موجود ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے دیکھا، سجدے میں گر گئے، اللہ بغیر موسم کے تو نے مریم کو پھل دیا، موسم مجھ پہ نہیں ہے، گزر گیا 100 سال کے لگ بھگ عمر، میں بوڑھا ہوں، مجھے بغیر موسم کے پھل دے دے اولاد والا، تو نے ان کو دیا، مجھے بھی دے دے۔ عیسائی آئے مریم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، مائی مریم بغیر موسم کے خود پھل کھا سکتی ہے تو ہمیں بھی دے دے۔ پتہ چلا حضرت عیسائیوں نے حضرت مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم سے مانگا، حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم سے نہیں، مریم کے خدا سے مانگا۔ ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی سے مانگنا عیسائیت ہے، ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے۔ دیوبند والے ولی کی کرامت مانتے ہیں لیکن ولی سے نہیں، ولی کے خدا سے مانگتے ہیں۔ ولی کی کرامت کو مانتے ہیں، ولی سے نہیں، ولی کے خدا سے مانگتے ہیں۔ توجہ، اگلا عقیدہ۔ ایک دنیا میں طبقہ وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کے بعد کسی کو امام نہیں مانتا،
اور ایک طبقہ وہ ہے جو امام مانتا ہے حلال و حرام کا اختیار بھی دیتا ہے۔ جو پیغمبر کے بعد امام نہ مانے یہ الہاد والا ہے، اور امام کو حلال و حرام کے اختیار بھی دے یہ بدعات والا ہے۔ اور جو پیغمبر کے بعد امام مانے لیکن حلال و حرام کا اختیار نہ دے، حلال و حرام کی شرع بتانے والا مانے، اہل سنت والجماعت والا ہے۔ کئی طبقے وہ ہیں امام نہیں مانتے، آپ کے علم میں ہے۔ ایک مولوی نے بیان کیا اور کہنے لگا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ قیامت کے دن ہر بندے کو امام کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ ابو حنیفہ کے ماننے والے اپنے امام کے ساتھ، امام شافعی کے ماننے والے اپنے امام کے ساتھ، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے اپنے امام کے ساتھ، امام مالک کے ماننے والے اپنے امام کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے رسول اللہ کے ساتھ۔ کیوں؟ ہم اور کوئی امام مانتے ہی نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں جو پیغمبر کے بعد امام نہ مانے الہاد والا ہے، اور امام کو حلال و حرام کے اختیار دے دے یہ بدعت والا ہے۔ ہم دیوبند والے امام مانتے ہیں لیکن امام کو شریعت والا نہیں شرع والا کہتے ہیں، یا اہل سنت والجماعت والا ہے۔ کیا مطلب؟ توجہ رکھنا، کیا مطلب؟ آپ علماء اصول کی کتابوں میں ایک جملہ پڑھتے ہیں القیاس مظہر لا مثبت، اس کا معنی ایک نص ہے جسے قرآن و حدیث کہتے ہیں، ایک قیاس ہے جسے اجتہاد کہتے ہیں۔ نص کا معنی مسئلہ بنانا ہے، قیاس کا معنی بنے مسئلے کو دکھانا ہے۔ نص والا نبی ہے جسے شارع شرع عین والا کہتے ہیں، اور قیاس والا یہ مجتہد ہے جسے شارع شرع ہا والا کہتے ہیں۔ نبی شارع اس کے ذمے مسئلے بنانے ہیں اور مجتہد کے ذمے مسئلے دکھانے ہیں۔ نص نے مسئلہ بنایا ہے، قیاس نے دکھایا ہے۔ قیاس مثبت نہیں ہے جو مسئلے بنائے، قیاس مظہر ہے جو مسئلے دکھائے۔ اسی وجہ سے ہم سینہ تان کے کہتے ہیں۔ کسی نے کہا او جی نہیں ہم فقہ حنفی نہیں مانتے، یہ بدعت ہے، پیغمبر کے بعد کی ایجاد ہے۔ دیر کے سنیوں دیوبند والوں، اگر تمہارے سامنے کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں یہ فقہ حنفی پیغمبر کی دور کی نہیں ہے، یہ بات کی پیداوار ہے، تو سینہ تان کے کہنا ہے کہ فقہ حنفی پیغمبر کے دور کی ہے۔ کیا کہو گے؟ فقہ حنفی پیغمبر کے دور، اونچی بات سے فقہ حنفی پیغمبر کے دور، اور اونچی بات سے فقہ حنفی پیغمبر کے دور، اونچی بات سے کیوں نہیں کہتا؟ میں سمجھ تو تیرے سامنے دلیل نہیں ہے نا، اس لیے تو نہیں کہتا۔ توجہ رکھنا، فقہ حنفی پیغمبر کے دور کی ہے۔ اگر کوئی تجھ سے پوچھے بھئی فقہ حنفی نبی کے دور کی ہے، سینہ تان کے کہنا پیغمبر کے دور میں تھی۔ وہ کہے گا تمہارے امام نبی کے دور میں تھے، آپ نے کہنا نہیں امام نبی کے دور میں نہیں تھے۔ پھر وہ کہے گا جب امام نبی کے دور میں نہیں ہے تو فقہ حنفی نبی کے دور میں کیسے ہے؟ فوراً سوال کر، تیرے پاس بخاری شریف موجود ہے؟ وہ کہے گا ہے، کہنا اس بخاری میں جو حدیث مبارکہ ہے یہ پیغمبر کے دور کی ہے؟ وہ کہے گا جی ہاں نبی کے دور کی ہے۔ آپ نے کہنا امام بخاری یہ نبی کے دور کے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں ہے۔ پھر آپ اس سے پوچھے جب حضرت امام بخاری نبی کے دور کے نہیں ہے تو حدیث نبی کے دور میں کیسے ہے؟ وہ جواب دے گا حدیث نبی کے دور میں تھی، لکھی امام بخاری نے ہے۔ آپ نے کہنا انہی حدیثوں کے نیچے مسئلے نبی کے دور میں تھے، نکالے امام ابو حنیفہ نے ہے، نکالے امام ابو حنیفہ نے ہے۔ یہ دارالعلوم دین میں ہم بیٹھے ہیں، اس دارالعلوم دین کو بنے کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال۔ دارالعلوم دین کو بنے توجہ رکھنا کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال ہو گئے۔ پہاڑی علاقہ، پانی آ جائے گا اوپر سے چشموں سے، لیکن ایمان سے بتانا اگر یہ چشمے سے پانی آئے، چشمہ دور تھا، پانی یہاں نہیں تھا، اگر زمین سے پانی نکالا، اگر زمین سے نکالیں موٹر لگا کے تو پہلے پانی نہیں تھا، آپ نے وضو کیا، مجھے آپ بتائیں یہ دارالعلوم دیر کو بنے 20 سال ہو گئے، آپ وضو کر رہے ہیں، لیکن یہ جب دارالعلوم دیر نہیں تھا تو پانی پھر بھی تھا یا نہیں؟ یہاں کب آیا؟ یہاں کب آیا؟ جب دارالعلوم دیر، پانی پہلے بھی تھا، آیا تب ہے جب دارالعلوم دیر بنا ہے۔ اسی طرح حدیثیں جب سے ہیں، ان کے نیچے مسئلے تب سے ہیں، نکلے تب ہیں جب ابو حنیفہ آیا ہے، جب امام ابو حنیفہ آیا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، جب میں آپ کے شہر میں نہیں آیا تھا تو بیان میرے اندر تھا یا نہیں؟
نکلا کب ہے؟ جب اب آیا۔ اب کوئی بندہ آپ سے کہے کہ مولانا صاحب دیر آئے ہیں تو بیان تھا، جب نہیں تھے تو نہیں تھا، آپ نے کہنا نہیں، جب یہ سرگودا تھے یہ بیان ان کے سینے میں تب بھی تھا، لیکن باہر تب آیا جب دیر پہنچے ہیں۔ حدیث کی طے میں مسئلے نبی کے دور میں بھی تھے، لیکن نکلے تب ہیں جب امام ابو حنیفہ آیا۔ امام ابن عابدین نے فتاوی شامیہ میں لکھا ہے، امام ابو حنیفہ یہ سراج الامہ، امت کا چراغ ہے۔ چراغ کا ذمہ کیا ہے؟ چراغ کا کام کیا؟ رات 3 بجے آپ اٹھیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر پاتے، الفاظ نظر نہیں آتے، 4 بجے بجلی آئی، آپ نے تلاوت شروع کر دی، بجلی آئی، یہ لائٹ ٹیوب لائٹ جلی ہے، اس ٹیوب لائٹ نے الفاظ قرآن کو بنایا نہیں ہے، الفاظ قرآن کو دکھایا، تو لائٹ الفاظ بناتی نہیں ہے، الفاظ دکھاتی ہے۔ چراغ مسئلے بناتا نہیں ہے، مسئلے دکھاتا ہے۔ نبی نے مسئلے بنائے ہیں، ابو حنیفہ نے دکھائے ہیں۔ اب بتاؤ فقہ حنفی نبی کے دور میں تھی یا نہیں؟ بولیے نبی کے دور میں تھی یا نہیں؟ میں مثال دیتا ہوں، قیامت تک آنے والے انسان کے لیے خدا نے زمین کے نیچے پانی رکھ دیا ہے۔ اگر زمین کے نیچے رکھنے کی بجائے اللہ سطح زمین کے اوپر رکھ دیتے، سیلاب آتا، پوری امت تباہ ہو جاتی۔ خدا نے زمین کے نیچے قیامت تک آنے والے انسان کے لیے پانی رکھ دیا ہے، جتنی ضرورت آئے نکالنے کے لیے امت کو انجینئر دے دیا ہے۔ قیامت تک آنے والے امتی کو جتنے مسئلے چاہیے خدا نے قرآن کی آیات، پیغمبر کی حدیث کے نیچے رکھ دیے ہیں، اور جتنی ضرورت پیش آ جائے ان کو نکالنے کے لیے خدا نے امام دے دیا ہے۔ تو جس طرح پانی آج کا نہیں ہے، جب سے زمین بنی تب کا ہے، حدیثوں کے نیچے مسئلے اب کے نہیں ہے، جب سے حدیثیں آئیں تب کے ہیں۔ حدیثیں نبی کے دور میں تھی، لکھوائی امام بخاری نے ہے، حدیث کے نیچے مسئلے تھے، نکالے امام ابو حنیفہ نے ہے۔ اب بتاؤ فقہ حنفی حضور کے دور میں تھی یا نہیں؟ اب آپ سارے کہتے تھی، اب دلیل سمجھ آ گئی نا؟ پہلے آپ کو شک تھا اور کوئی کہتا کوئی نہیں کہتا۔ میں سمجھا یہ رہا تھا جو پیغمبر کے بعد امام نہ مانے یہ الہاد والا، اور جو امام مانے اور 7 امام کو شارح شریعت والا مانے یہ بدعت والا۔ ہم امام بھی مانتے ہیں، شارح نہیں، شارح مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت والا۔ توجہ، ایک آدمی فرض نماز کے بعد دعا کا انکار کرتا ہے، اور دوسرا طبقہ نفلوں کے بعد بھی اجتماعی دعاؤں کا اقرار کرتا ہے۔ جو فرض کے بعد دعا کا انکار کرے الہاد والا ہے، نفلوں کے بعد اجتماعی کا اقرار کرے بدعت والا ہے، اور جو نفلوں کے بعد اجتماعی کا اقرار نہ کرے فرضوں کے بعد مان لے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ایک بندہ تراویح 20 نہیں مانتا، ایک بندہ تراویح 20 نہیں مانتا، دوسرا طبقہ 20 بھی مانتا ہے، اور بعد میں اجتماعی دعا پہ زور بھی دیتا ہے۔ جو 20 رکعت تراویح نہ مانے الہاد والا ہے، اور جو 20 مان کے اجتماعی دعا پہ زور بھی دے بدعت والا ہے، اور جو اجتماعی دعا پہ زور نہ دے 20 تراویح مان لے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو سر پہ ٹوپی اور پگڑی کا قائل نہیں ہے، دوسرا طبقہ جو ٹوپی اور پگڑی بھی مانتا ہے اور ساتھ سبز رنگ پہ لڑتا اور ضروری قرار بھی دیتا ہے۔ پگڑی ٹوپی کو نہ مانے الہاد والا ہے، سبز رنگ کو ضروری قرار دے بدعت والا ہے، اور رنگ پہ نہ لڑے پگڑی مان لے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ایک بندہ 2 ہاتھ کا مصافحہ نہیں مانتا، دوسرا طبقہ 2 ہاتھ کا مصافحہ بھی مانتا ہے، ساتھ گھٹنے بھی ٹیکتا ہے۔ جو 2 ہاتھ کا مصافحہ نہ مانے الہاد والا ہے، اور جو 2 کا مصافحہ مان کے گھٹنے بھی ٹیک دے الہاد والا ہے، اور جو 2 ہاتھ کا مصافحہ نہ مانے الہاد والا ہے، گھٹنے بھی ٹیک دے بدعت والا ہے، اور جو گھٹنے نہ ٹیکے 2 ہاتھ کا مصافحہ مان لے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ دین میں کمی کرے الہاد والا ہے، دین میں اضافے کرے بدعت والا ہے، اور جو کمی بیشی نہ کرے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ جس نے کمی کی ہے
الہاد والا تیرے علم میں ہے، جس نے اضافے کیے بدعت والا تیرے علم میں ہے۔ یہ دیوبند والے نہ کمی کرتے ہیں، نہ بیشی کرتے ہیں، نہ اضافے کرتے ہیں، نہ نقصان کرتے ہیں، نہ دین میں کٹوتی کرتے ہیں، نہ دین میں اضافے کرتے ہیں۔ جو پیغمبر نے دیا تو امت کو دیتے ہیں تو حد سے بڑھ جائے، اگر حد سے گزر جائے الہاد والا، حد سے اتر جائے بدعت والا، حد پہ رہے تو اہل سنت والجماعت والا۔ کوئی حد سے گزرا الہاد والا ہے، کوئی حد سے اترا بدعت والا ہے۔ دیوبند والا حد پہ رہا ہے تو پھر دیوبند والا صراط مستقیم والا ہے، دیوبند والا اہل سنت والجماعت والا ہے۔ تو ہم کون ہیں؟ دیوبند والے۔ ہم کون ہیں؟ دیوبند والے، اہل سنت والجماعت والے، صراط مستقیم والے۔ ہم الہاد والے بھی نہیں، بدعت والے بھی نہیں۔ ہم کون ہیں؟ میں نے کتنے مسئلے بیان کیے؟ بھول گئے؟ کوئی کہتا ہے 16، کوئی کہتا ہے 18، کوئی کہتا ہے 15، بھول گئے نا؟ آپ چلے مجھے اس سے غرض نہیں کتنے بیان کیے، یہ پھر گنتی کر لیں۔ میں صرف سمجھانے لگا ہوں، توجہ رکھیں۔ میں نے گنتی کیوں کرائی ہے؟ اب سننا کیوں کرائی ہے۔ میری جماعت کا نام ہے عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت۔ توجہ رکھنا، ہماری جماعت کا نام ہے، کیا نام ہے؟ اونچی آواز سے کہو، تمہیں نام تو یاد رہے، کیا نام ہے؟ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت۔ میرے بارے میں کوئی کہتے یہ جب دیکھو فلاں کے خلاف ہیں، جب دیکھو فلاں کے خلاف ہیں، جب دیکھو فلاں کے خلاف ہے۔ میں نے کہا نا تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے۔ ہم دیوبند والے ہیں، ہم کسی کی بات نہیں، ہم پورے دین کے محافظ ہیں۔ جو بھی کمی کرے اس کے مخالف ہیں، جو بھی اضافہ کرے اس کے مخالف ہیں، جو جوں کا تو دین کی بات کرے ہم اس کے نوکر اور غلام ہیں۔ یہ تمہیں کس نے کہا ہمارا ایک موضوع ہے؟ کہتے ہیں ایک ہی موضوع ہے، ایک ہی بات ہے، دوسری کرتے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ میں نے تو آپ کے سامنے نظریات کا خلاصہ پیش کیا ہے نا، اور بولو خلاصہ پیش کیا ہے نا۔ اب توجہ رکھنا ذرا، ہم ہیں صراط مستقیم والے، ہم ہیں اہل سنت والجماعت والے، ہم ہیں دیوبند والے۔ اب میں آخری بات کہنے لگا ہوں، بات سمیٹتا ہوں۔ ہم دیوبند والے دین کے ٹھیکے دار نہیں ہیں، ہم دین کے پہرے دار ہیں۔ ہم دین کے ٹھیکے دار، بولو ہم دین کے ٹھیکے دار، ہم دین کے پہرے دار ہیں۔ پہرے دار کا کام کیا ہے؟ ایک آدمی نے قیمتی محل بنایا، اس میں پہرے دار رکھا، اسے تنخواہ دی ہے، اس کے لوازمات برداشت کیے ہیں، سب کچھ ذمہ لیا۔ کیا تیرے ذمہ دو کام ہیں؟ میرے محل کا قیمتی سامان باہر جانے نہ دینا، چوری نہ ہو، اور باہر کا گند میرے محل میں آنے نہ دینا۔ یہ دین اسلام، یہ ایک محل ہے، ہم دیوبند والے اس کے پہرے دار ہیں۔ الہاد کے نام پہ اندر سے چیز جانے بھی نہیں دیتے، بدعات کے نام پہ گند اندر آنے بھی نہیں دیتے۔ اندر سے چیز جائے ہم تب بھی میدان میں ہیں، باہر سے آئے ہم تب بھی میدان میں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تکلیف کیا ہے؟ میں نے کہا پہرے دار ہیں۔ 10,000 کا چوکی دار یہ لڑتا ہے تو میں تو 10,000 والا نہیں ہوں، میرے خدا نے تو سارا کچھ اپنے ذمے لیا اور مجھے دین کی پہرے داری دی ہے۔ کوئی کمی کرے گا دیوبند والا تب بھی میدان میں اضافے کرے گا، دیوبند والا تب بھی میدان میں۔ تیرے پاکستان کی 2 سرحدیں ہیں، ایک کا نام جغرافیائی ہے جسے زمینی کہتے ہیں، اور ایک سرحد کا نام نظریاتی جسے عقیدہ کہتے ہیں۔ توجہ رکھیں، ایک سرحد کا نام جغرافیائی جسے زمین کہتے ہیں، اور ایک کا نام نظریاتی جسے عقیدہ کہتے ہیں۔ جغرافیائی سرحد کے محافظ کا نام فوج ہے۔ کون ہے؟ فوج ہے، رینجر ہے۔ نظریاتی سرحد کے محافظ کا نام علماء دیوبند ہے۔ اگر کوئی جغرافیائی سرحدیں کراس کرے تو فائرنگ فوج کرتی ہے، نظریاتی سرحد کی اگر کراس کرے تو فائرنگ علماء دیوبند کرتے ہیں۔ فوج کی فائرنگ کا نام
گولیاں ہیں، علماء دیوبند کی فائرنگ کا نام دلیلیں ہیں۔ پاکستان کو نقصان پہنچائے تو گولی چلانا فوج کے ذمے ہے، اور اگر نظریے کو نقصان پہنچائے تو دلیل دینا علماء دیوبند کے ذمے ہے۔ گولیوں سے حفاظت ہماری فوج کرے، دلیل سے حفاظت تمہارے عقیدے کی ہم کریں۔ ہمارے جسم کے محافظ تم ہو، تمہارے عقیدے کے محافظ ہم ہیں۔ ہمارے جسم کو نقصان ہو ذمہ داری تمہاری ہے، تمہارے عقیدے کا نقصان ہو ذمہ داری ہماری ہے۔ فوج کو چاہیے تحفظ اسلحے سے کرے، مولوی کو چاہیے تحفظ دلیل سے کرے۔ اسلحہ ان کے ذمے، دلیل ہمارے ذمے، جغرافیہ ان کے ذمے، عقیدہ ہمارے ذمے۔ وہ کام اپنا کرے، ہم کام اپنا کرے۔ ہم لڑاتے نہیں، ہم توڑتے نہیں، ہم جوڑتے ہیں۔ تم جغرافیے کو سنبھال لو، ہم عقیدہ سنبھال لیتے ہیں۔ جغرافیے میں دخل ہم نہیں دیتے، عقیدے میں دخل تم نہ دو۔ جغرافی کی حفاظت تم کرو، عقیدے کی حفاظت ہم کریں۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ دیکھو ہم آپ کے شہر دیر آئے ہیں، ہمیں چک درا روکا، چیکنگ کرائی، ہم نے کہا کر لو کر لو، آپ کا حق ہے، ہم کیوں روکیں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیر داخل ہو چیکنگ، ہم نے کہا کر لو۔ آپ کے شہر داخل چیکنگ، ہم نے کہا کر لو، کیوں؟ آپ کا حق ہے نا، کرو۔ اور جب عقیدے پر ہم چیکنگ کریں تو ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ کہو جی آپ کرو، آپ کا حق ہے، نہیں سمجھ ہے؟ ذاکر نائک آئے گا، چیک ہم کریں گے۔ کون کرے گا؟ بولو کون کرے گا؟ جاوید غامدی آئے گا، ہم کریں گے۔ قادیانی آئے گا، ہم کریں گے۔ تیل قادری آئے گا، ہم کریں گے۔ عقیدے کو چیک ہم کریں گے۔ حفاظت عقیدے کی ہمارے ذمے، جغرافیہ کی حفاظت ہمارے ذمے۔ ہم فوج سے لڑتے نہیں ہیں، ہم کہتے تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں۔ جغرافیائی سرحد کو کوئی تباہ کرے، گولیاں تم مارو، ہم منع نہیں کرتے۔ عقیدے کا اگر گڑبڑ کرے تو پھر دلیل ہم دیں گے۔ یہ اسلحے کی جنگ تمہارے ذمے، دلیل کی جنگ ہمارے ذمے۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ آپ اس کو اختیار کر لو، آپ کی لڑائی نہیں ہوگی، اور ہم نے لڑنا نہیں ہے۔ پولیس ہماری ہے، فوج ہماری ہے، عدلیہ ہماری ہے، اسمبلی ہماری ہے، یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ اپنا برباد کرنا ہے یا اپنا ٹھیک رکھنا ہے؟ میں اللہ کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں، خدا ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے ملک کی حفاظت کرو۔ ہماری دنیا میں شناخت اسلام کی ہے، اور جغرافیے میں سرحد ہماری پاکستان کی ہے۔ نظریے میں ہماری پہچان اسلام کے نام پر ہے، اور جغرافیے میں ہماری سرحد پاکستان۔ ہم مسلمان بھی ہیں، پاکستان بھی ہے۔ ہم نے اسلام بھی سنبھالنا ہے، پاکستان بھی سنبھالنا ہے۔ کوئی اسلام کو توڑے ہمارا وہ بھی نہیں ہے، پاکستان کو توڑے ہمارا وہ بھی نہیں۔ اور بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ آپ پاکستان کے دشمن ہو؟ بولتے نہیں دشمن ہو، تو پھر تمہارے چہرے پہ خوشی اس بات سے کیوں نہیں آتی؟ اسلام کو جو نقصان دے وہ دشمن کن کا ہے؟ ہمارا۔ پاکستان کو نقصان دہ دشمن کن کا ہے؟ ہمارا۔ ہم اسلام کی حفاظت بھی کریں گے اور پاکستان کی حفاظت بھی کریں گے۔ پاکستان بنایا بھی ہم نے ہے، پاکستان بچانا بھی ہم نے ہے۔ آپت کی توڑ پھوڑ سے بچو، آپت کی لڑائی سے بچو، آپت کے جھگڑوں سے بنو۔ میں مذاق نہیں کرتا، دنیا بھر کے لوگ تماشا بناتے ہیں پاکستان کا، دنیا بھر میں ہم تماشا بنے ہیں، جگ انسائی کا موقع بنے۔ اس لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں علماء کی اداروں سے لڑائی نہ ہو، ادارے اپنا کام کریں، علماء اپنا کام کریں۔ آپ کے پاس اسکول ہے، ABC وہ پڑھائیں، ہم اعتراض نہیں کرتے۔ یہ مدرسہ ہے، الف با ہم پڑھائیں، وہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم نے ABC سے نہیں روکا، آپ الف با سے کیوں روکتے ہیں؟ آپ کی کرسیاں ہم نے برداشت کی ہے، ہمارے ٹاٹ آپ برداشت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے چرگے ہم برداشت کرتے ہیں، ہماری دال برداشت آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے آپ کے چرگے برداشت کیے، آپ نے ہماری دال برداشت کرنی ہے، اور کرنی ہے یا نہیں؟ اور بولتے نہیں کرنی ہے یا نہیں؟ پاکستان کو انجینئر بھی چاہیے، ڈاکٹر بھی چاہیے، پائلٹ بھی چاہیے، پاکستان کو مولوی بھی چاہیے، پیر بھی چاہیے۔ سکول انجینئر اور ڈاکٹر دیں گے، مدرسے یہ مولوی دیں گے۔ ہم کالج کو مانتے ہیں، ہمیں انجینئر چاہیے۔ کالج والا مدرسوں کو مانے، انہیں مولوی چاہیے۔ ہم انجینئر کا احترام کرتے ہیں، انجینئر مولوی کا احترام کریں۔ ہم ڈاکٹر کی احترام کرتے ہیں، ڈاکٹر علماء کا احترام کریں۔ اس سے جوڑ ہوگا، توڑ نہیں ہوگا۔ ہم تبلیغ والے ہیں، ہم توڑ نہیں چاہتے، جوڑ چاہتے ہیں۔ توڑ چاہتے ہیں کہ جوڑ چاہتے ہیں؟ اور بولتے نہیں توڑ یا جوڑ، جو کہتے ہیں جوڑ چاہتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو۔ کئی آپ بھی سوچ رہے ہیں کھڑا کرے کہ نہ کرے، کرے کہ نہ کرے۔ آپ لوگوں کو سبق غلط دیا گیا ہے، اللہ کے لیے غلط سبق سے اپنی جان چھڑاؤ۔
غلط سبق سے اپنی جان چھڑاؤ، اپنے ملک کا تحفظ کرو، اپنے ملک کی حفاظت کرو، اسی میں خیر ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اسلام اور پاکستان دونوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذہن میں آ گیا نا پورا بیان؟ خلاصہ ذہن میں رکھ لیں، ایک الہاد اور ایک بدعت اور ایک اہل سنت والجماعت۔ اضافے کریں تو بدعت، کمی کریں الہاد، اضافے کمی بیشی نہ کریں تو پھر اہل سنت والجماعت۔ ہم کون ہیں؟ صراط مستقیم دیوبند والے۔ اہل سنت والجماعت سے مراد میری جماعت اہل سنت نہیں ہے، مسلک اہل سنت ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، جماعت نہیں بلکہ مسلک۔ کوئی بات میں یہ نہ کہ مولانا الیاس گھمن صاحب دیر آئے تھے ان کی جماعت کا نام اہل سنت ہے، نا، میری جماعت کا نام عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت ہے، میرا مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ مسلک اور ہوتا ہے، جماعتیں اور ہوتی ہیں۔ تو بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ میری اب آپ سے آخر میں صرف 2 گزارشیں ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ ہمارا مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کر جمعہ 10 بجے تک 3 دن کا کورس ہوتا ہے۔ تو علماء طلباء کے علاوہ عوام کے لیے آپ آنے کا ارادہ فرماتے ہیں؟ علماء کے لیے نہیں، میں غیر علماء غیر طلباء کے لیے کہتا ہوں، آپ ارادہ فرماتے ہیں نا بھائی 3 دن کی جماعت بنائیں، اور کوئی آئے نہ آئے تبلیغ والے ضرور آئیں، اور کوئی نہ یہ ضرور آئیں۔ آپ کہیں گے بھائی یہ ضرور کیوں آئیں؟ وجہ دیکھو، میں سفر کرتا رہتا ہوں نا، میری سفر عادت ہے، میں پشاور نہ جاؤں لاہور چلا جاؤں، میں کراچی نہ جاؤں دیر آ جاؤں، میں تو سفر کرتا ہوں نا۔ اور جو مولوی سفر کرتا ہی نہیں ہے، اس کا مزاج ہی نہیں ہے، اس کے لیے مشکل ہے۔ تو جو بندہ ہر مہینے گھر سے نکلتے ہے اس کے لیے مشکل ہے، اور جو ہر مہینے 3 دن کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا۔ ایک بار ادھر نہ جاؤ ادھر آ جاؤ، اتنی فرق ہے نا۔ اس لیے آپ ضرور ارادہ فرمائیں۔ تو ارادہ کرتے ہیں 3 دن کا انشاءاللہ۔ طلباء ہمارے جب وفاق المدارس کی چھٹیاں ہوں انشاءاللہ جمعرات امتحان ختم ہوگا، ہفتے کو صبح 7:30 بجے ہمارا 15 یا 12 دن کا دورہ شروع ہوگا۔ طلباء اس میں تشریف لائیں، آئیں گے نا بھی انشاءاللہ، علماء بھی آئیں، مدرسین بھی آئیں۔ اور دوسری اور آخری گزارش میری آپ حضرات سے یہ ہے، ابھی دعا ہوگی اور دعا کے فوراً بعد آپ باہر دیکھیں گے تو ہمارا انشاءاللہ لٹریچر موجود ہوگا۔ میری آپ سے گزارش ہے، بیٹھ جا اوے بیٹھ جا، انہیں سمجھا بیان ختم ہو گیا، بس مولوی تو ساڑھا روڑا ختم۔ سمجھدار ہے وہ، بیوقوف نہیں ہے، سمجھدار ہے وہ، چاہتے ہیں پہلے نکلے تاکہ جوتی لے کر دوڑے، بیان تو ختم ہو گیا نا۔ آپ توجہ رکھیں۔ دوسری میری گزارش ہے، ہماری باہر کتابیں پڑھی ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا آپ کوشش کریں آپ میں سے ہر بندہ اگر طاقت موجود ہو تو پورا سیٹ خریدے، ہر سیٹ خریدے۔ اب آپ کے ذہن میں ہوتا ہے ہمارے شہر میں فلاں فتنہ ہے ہی نہیں، اس کتاب خریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ عجیب سوچ ہے۔ بھئی آپ گندم استعمال کرتے ہیں، کھانے میں گندم استعمال کرتے ہیں، یہ جو 4-5 بوریاں گندم آپ گھر رکھتے ہیں پورا سال استعمال کے لیے، اس گندم میں وہ کیڑے سے بچنے کے لیے گولیاں بھی رکھتے ہیں نا؟ کیڑا آنے کے بعد یا پہلے کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ آ نہ جائے۔ تو ہماری کتابیں کیڑے مار دوائیاں ہیں، اس کو رکھ لیں تاکہ تمہارے گھر کو کیڑا آ نہ جائے۔ میں کیڑوں کے نام نہیں لے رہا ہوں، سب آپ کو پتہ ہے، کوئی کیڑا آ نہ جائے تو آپ اپنے گھر میں رکھ لیں گے نا بھی انشاءاللہ۔ کوشش کریں پورا سیٹ لیں، اگر آپ پورا سیٹ نہیں لے سکتے تو پھر اس کا آخری حل ایک کتاب ضرور رکھ لیں، اس کا نام ہے نماز اہل سنت والجماعت۔ کیا نام ہے؟ یہ ہر بندہ لے لے، اور اس کے بعد میموری کارڈ لے لے، اپنے موبائل میں ڈالیں، روزانہ ایک بیان سنیں، انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا، گفتگو آپ بھی کریں گے، فتنوں کا مقابلہ بھی کریں گے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں لکھا ہے ذاکر نائک کے بارے میں وضاحت کریں، یہ ہر ضلع میں ہوتا ہے۔ جب میں پورا گھنٹہ تقریر کر لیتا ہوں نا، پھر لوگ کہتے ہیں ذاکر نائک وضاحت کریں، اب تو بھی گھنٹہ ہو گیا، اب اگلی دفعہ جب آئیں گے نا تو آپ جلد سے ہی ذاکر نائک کو رکھ لیں، میں پورا گھنٹہ اسی پہ تقریر کر دوں گا۔ بار یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے، نائک بھی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ کون ہے؟ ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے، اور بس نہیں ہے تو مولوی نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کو مثانہ خراب ہو جائے، آپ کا معدہ خراب ہو جائے، پتا خراب ہو جائے، آپ کا مثانہ خراب ہے، آپ اپنے پیٹ سے تھوڑا سا پیشاب نکالیں، اس کو شیشی میں بند کریں، ذاکر نائک سے چیک کروائیں، یہ ڈاکٹر ہے۔ اور اگر آپ کو مسئلہ سمجھ نہ آئے، لفافے میں ڈالیں، دارالعلوم دیر بھیجیں، مسئلہ چیک کرا لیں۔ تو آپ کا پیشاب چیک کرنا اس کے ذمہ ہے اور مسئلہ چیک کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ بات سمجھ آ؟ اس کا وہ ڈاکٹر MBBS ہے، وہ ڈاکٹر PhD نہیں ہے۔ آپ بے شک پوچھ لیں، وہ ڈاکٹر MBBS ہے، PhD نہیں ہے۔ MBBS ڈاکٹر کا جو کام ہے وہ کام کرے، جو مولوی کا کام ہے وہ کرے۔ اب تو آپ کے مولوی صاحب نماز پڑھائیں اور ایک بندہ شیشے لے کر آئے، مولوی صاحب پوچھے کیا ہے، وہ جی پیشاب ہے۔
آپ کو بیوقوف آدمی یہ اس ڈاکٹر کا کام ہے، میرا کام تھوڑا ہے۔ اور اسی طرح اگر مسئلہ لے کر ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر کو کہنا چاہیے بیوقوف آدمی یہ میرا کام نہیں، یہ دارالعلوم دیر کا کام۔ مسئلے ان سے چیک کرا، معدہ ہم سے چیک کرا، مسئلے اس سے چیک کرا، مثانے ہم سے چیک کرا، یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام والی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، ایمان اور شہادت والی موت عطا فرما۔ اے اللہ تو پاکستان اور اسلام کی حفاظت فرما، جو ہمارے بدخواہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں اپنے کرم سے ختم فرما۔ جو دعائیں مانگی اپنے کرم سے قبول فرما، جو حضرات تشریف لائے ان تمام کا نا قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔